بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا یہ حدیث موجود ہے اور یہ کس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی کا دروازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بند نہ کیا جائے، یا پھر حضور علیہ السلام نے مولا علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں مگر مولا علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ بند نہ کیا جائے؟ دیکھیں دونوں طرح کی حدیث موجود ہے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ سب کے مسجد نبی میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دیے جائیں مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ مولا علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سب کے دروازے مسجد نبی کی طرف کھلنے والے سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ اب دونوں طرح کی حدیث ہے۔ مولا علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو نبی کریم علیہ السلام فرمایا پہلے کا ہے واقعہ ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو فرمایا یہ بعد کا واقعہ ہے، آپ اپنے آخری ایام میں فرمایا۔ تو اب بعض لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، اور کہتے ہیں دونوں حدیث میں تعارض ہے، ان کو کس طرح جمع کیا جائے؟ وہ بھائی علامہ عینی نے اس کا لکھا ہے جواب، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں حدیث کو ہم جمع کر سکتے ہیں۔ مولا علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ حقیقی دروازہ مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ یا تو کھڑکی مراد ہے یا پھر خلافت کی طرف حضور علیہ السلام کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بہرحال ان کو ہم جمع بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دونوں ہستیوں کی خصائص میں سے ہے، خصوصیات میں سے ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مولا علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خصوصیت ہے کہ حضور نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کا دروازہ کھلا رہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنی آخری ایام میں فرمایا، تو یہ بھی ان کی خصوصیت ہے بھائی، خصائص میں سے ہے دونوں کی، تو ان کو جمع کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات ہے، یہ تو فضیلت کی ایک بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔